الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت ہی محترم صدر محفل و تمام حاضرین ذی وقار، جناب قبلہ معانہ سے مبارک کا فرمان ہے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک مکتوبات شریف ہے، اور اس مبارک کتاب کی مکتوبات شریف کی یہ جلد دوم ہے، اور اس کا دوسرے جلد کا دوسری دفتر کا 8واں حصہ اور مکتوب نمبر 66 ہے. مکتوب 66 66واں مکتوب، اور یہ مکتوب تقویٰ کے بارے میں ہے، توبہ کے بارے میں ہے، اللہ کی طرف رجوع کے بارے میں ہے، ورع کے بارے میں ہے. چونکہ بڑا خوبصورت مکتوب شریف ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس مبارک مکتوب کا ذکر ہو جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توبہ کرنے کی، تقویٰ کرنے کی، انابت ورع کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جناب سیدنا مجدد صاحب مبارک اپنے ایک عقیدت مند جو صاحب منصب ہے، صاحب وزارت ہے، امیر آدمی ہے، جس کا لقب خان خانہ ہے، یعنی خانوں کا خان، جس طرح ہمارے ہاں اصطلاح ہے ملکوں کا ملک، بڑوں کا بڑا، اس کی طرف ارشاد فرماتا ہے کہ چونکہ وہ صاحب منصب ہے، صاحب دولت ہے، صاحب اختیار ہے، تو ایسے بندی کے ساتھ تقویٰ کا بہت زیادہ ضرورت ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ رب کریم کا حمد و صلاۃ و سلام کے بعد کہ اے میرے بھائی خان خانان، عمر گرامی در معاصی و ذلات و تقصیرات و حفوات و گزرانی داستہ، ہمارا قیمتی عمر، قیمتی زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ گناہوں میں گزر چکی ہے، لغزشوں میں گزر چکی ہے، کوتاہیوں میں گزر چکی ہے، اور حفوات بیہودہ کاموں میں، عبث کاموں میں گزر چکی ہے. مبارک رحمہ اللہ، مجدد رحمہ اللہ کتنی بڑی ہستی ہے، لیکن آپ مبارک ذوقاً یہ بات فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی وہ لہو و لعب میں اور اسی طرح جو ہے وہ معاصی میں گزر چکی ہے. فرماتے ہیں خوش میں آید کہ سخن از توبہ و انابت گوید، اب میرا دل کرتا ہے کچھ باتیں ہو جائے توبہ کے بارے میں، کچھ باتیں ہو جائے انابت کے بارے میں، کچھ باتیں ہو جائے اپنے رب کی طرف رجوع کے بارے میں. ودم از ورع و تقویٰ زند، اور کچھ دیر ہم گفتگو کریں، اپنی زبان کو ہلائے، اپنی فکر کو متوجہ کریں ورع کی طرف اور تقویٰ کی طرف. ورع رب کریم سے ڈر کا ایک کیفیت ہے، تقویٰ دوسرا کیفیت ہے. ورع کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، اور تقویٰ کا تعلق باطن سے بھی اور ظاہر سے ہے. فرماتے ہیں کہ رب کریم کے ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے، تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ اور رب کریم کے ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، لیکن کیسا توبہ کرو؟ توبۃ نصوحا، نصوحا توبہ کرو، یعنی زبان کا توبہ نہیں، ظاہر کا توبہ نہیں، قلب کے اندر سے اخلاص کے ساتھ، عزم کے ساتھ توبہ کرو۔ علماء کرام تشریف فرما ہے توبہ کے بارے میں جو شرائط ہے وہ کم از کم 3 شرائط ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ بندہ اپنی گناہ پر ندامت کا اظہار کرے، اپنی گناہ کو یاد کرے، غلطیوں کو یاد کرے، خطاؤں کو یاد کرے، یہ پہلی شرط ہے توبہ کرنے کا۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ انسان عملاً توبے کا اظہار کرے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ آگے حدیث مبارک آ رہا ہے، رحمت عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روزانہ 100 مرتبہ شب روز میں استغفار کرتا ہو۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے 70 مرتبہ، اور ایک میں ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہو۔ وہ مبارک ہستی جو معصوم ہے، جو گناہوں سے پاک ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہے، وہ مبارک اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ تو ہم گناہ گاروں کا فرماتے ہیں کیا حال ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ رب کریم فرماتے ہیں توبہ کرے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان توبہ کرنے کے بعد، استغفار کرنے کے بعد یہ عزم، یہ قصد، یہ ارادہ کرے کہ دوبارہ میں گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھوں گا، دوبارہ میں گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ انسان کمزور ہے، خطا کار ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرے گا کہ میں دوبارہ گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرو، توبۃ نصوحا، ایسا توبہ جو نصوحا توبہ ہو۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام ایک اور واقعے کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے محل میں بہت ساری خواتین کے صف میں ایک مرد غصہ ہوا تھا۔ اس نے عورتوں کا شکل اختیار کیا ہوا تھا، اپنے آپ کو عورت بنا کر اس کا روپ دھارا ہوا تھا، خواتین کے محل میں رہتا تھا۔ اچانک بادشاہ کے محل میں چوری ہوئی، کسی جو ہے وہ کوئی قیمتی چیز چوری ہو گئی، تو بادشاہ نے امر کیا سب کو کھڑا کرو، خواتین کو، مردوں کو، اس کے تلاشی لے لو۔ تلاشی شروع ہو جاتی ہے تو مکمل جسم کی تلاشی، پورے جسم کی تلاشی ہوتی تھی۔ تو اس موقع پر یہ شخص جس نے اپنے آپ کو عورت کا روپ دھارا ہوا تھا مرد، اس کی باری آنے والی تھی، اور اس کو پتہ چلا کہ اب میری جب تلاشی لی جائے گی تو یہ انکشاف ہوگا کہ میں تو مرد ہوں، میں تو عورت نہیں ہوں، تو میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ تو یہاں اس موقع پر انہوں نے صدق دل سے، اپنے باطن سے، اپنے من سے اللہ کی بارگاہ میں عہد کیا کہ یا اللہ، اگر میں یہاں پر بچ نکلا، یہاں میرا راز فاش نہیں ہوا کہ میں مرد ہوں، ورنہ عورتوں کے ساتھ، بادشاہ کی خواتین کے ساتھ اور شہزادیوں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، تو میرا کیا انجام ہوگا؟ یا اللہ، اگر میں بچ گیا، آج کے بعد میں کوئی برائی کا کام نہیں کروں گا، کوئی کام نہیں کروں گا۔ جب اس کی باری آنے والی تھی، پیچھے سے آواز آئی کہ وہ جو چیز گم ہو گئی تھی، وہ جو چوری ہو گئی تھی، وہ چیز پیدا ہو گئی، تلاشی کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے صدق سے توبہ کر لیا، یا اللہ میں دوبارہ گناہ کا کام نہیں کروں۔ تو رب کریم یا اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ ایسا توبہ کرو جو اس بندی نے کیا، نصوح نہیں کیا، اور یا وہ توبہ کرو جس میں اخلاص ہو، صداقت ہو۔ رب کریم کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو دور کرے گا اور تمہیں اس جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے اللہ نے نہروں کو بچایا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، اس میں داخل فرمائے گا۔ اور رب کریم فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، رب کریم فرماتا ہے گناہ کو چھوڑو، گناہ کا ظاہر اور گناہ کا باطن۔ جس گناہ کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ ہے، آنکھ کے ساتھ ہے، کان کے ساتھ ہے، اس سے اجتناب کرو۔ آنکھ کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، دین کی کتابیں دیکھو، ماں باپ کی زیارت کرو، علماء کی زیارت کرو، کعبۃ اللہ کا موقع ملا اللہ کے گھر کا زیارت کرو، گنبد خضرا شریف کا زیارت کرو، اہل اللہ کا زیارت کرو، ایک عالم کے چہرے کو دیکھو، رب تمہیں حج عمرے کا نفلی ثواب عطا فرمائے گا۔ اپنے ماں باپ کے چہرے کے دیکھو، رب کریم تمہیں مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو زبان عطا کی ہے، اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ کہو، رب تمہیں جنت کے اندر درخت لگا کر عطا فرمائے گا۔ استغفار کرو، رحمت کا نزول ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ انسان کی کان ہے، کان سے اچھی باتیں سنو، قرآن کی تلاوت سنو، وعظ و تبلیغ سنو، اللہ کا ذکر سنو، نہ کہ اس کے ساتھ غیبت وغیرہ برائی کے معاملات سنو۔ اسی طرح باطن کے گناہوں کو چھوڑو، جو باطن کی بیماریاں ہے، حسد ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، غرور ہے، انسان کے باطن کے برے خیالات، فحاشی کی خیالات حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ ہمیں نجات نصیب فرمائی۔ ایک ہے ظاہر کا گناہ، انسان برائی کا ارتکاب کرے، اور ایک انسان کا گناہ کا خیال کرنا ہے۔ گناہ کے بارے میں امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے خیالات ہیں جس پر اللہ تعالیٰ بندے کو پکڑے گا، اس کی گرفت ہوگی۔ آپ کسی کی دشمنی کا منصوبہ بناتے ہیں، برائی کا منصوبہ بناتے ہیں، نقصان کا منصوبہ بناتے ہیں، چاہے آپ اس گناہ کا ارتکاب نہ بھی کرے
تو رب کریم تمہاری اس عزم کا قصد کا آپ سے سوال فرمائے گا، اس پر بھی پکڑ ہوگا۔ تو رب کریم فرماتا ہے گناہ کو چھوڑو، چاہے وہ ظاہر کی گناہ ہو یا باطن گناہ ہو۔ جیسے مبارک فرماتے ہیں فالتوبۃ من الذنوب واجبۃ وفرض عین فی حق کل شخص، فرماتے ہیں کہ توبہ کرنا گناہوں سے لازم ہے اور فرض عین ہے ہر شخص کے بارے میں۔ لا يتصور ان يستغني عنه احد من البشر کیف والانبیاء علیہم السلام لم يستغنوا عن التوبۃ، فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص توبہ کرنے سے جو ہے مستغنی نہیں ہے، ہر کسی کو توبہ کرنا پڑے گا، استغفار کرنی پڑے گی۔ اور کیوں نہیں کرنی پڑے گی کہ اللہ کے انبیاء کرام معصوم حضرات وہ بھی توبہ کرنے سے مستغنی نہیں ہے، ان کا بھی معاملہ کیا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ قال خاتمہم وسیدہم علیہ وعلیہم الصلاۃ والتسلیمات والتحیات، اللہ کی نبی اور تمام انبیاء کرام کا خاتم اور رب کریم کے انبیاء کا سردار، ہم سب کے آقا مولا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام مبارک فرماتا ہے انہ لیغان علی قلبی، بے شک میرے دل پر بھی پردہ آتا ہے، میرے دل پر بھی زنگ آ جاتا ہے۔ وانی لاستغفر اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں مغفرت مانگتا ہوں، فی الیوم واللیلہ، دن میں اور رات میں 70 مرتن، 70 مرتبہ۔ ایک حدیث مبارکہ یہ ہے اور ایک مسلم شریف کا حدیث ہے کہ 100 مرہ، 100 مرتبہ استغفار مانگتا ہوں۔ یہاں پر ایک بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے دل پر زنگ آتا ہے، لیغان علی قلبی۔ آپ مبارک ہر قسم کی گناہ سے محفوظ ہے، آپ مبارک تو پاکوں کا پاک ہے، طیب و طاہر و مطہر ہے، مطہر ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں میرے دل پر زنگ آتا ہے۔ تو اس کا تفسیر موجود مبارک یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ مبارک جب انسانوں کے معاملات میں، قضاء کے معاملات میں اور فیصلوں کے معاملات میں متوجہ ہو جاتا ہے، ان لوگوں کے انعکاس کی وجہ سے، مخلوق کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے حضور کی مبارک قلب پر مخلوق کے اثرات آ جاتے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے عارضی طور پر آپ مبارک کی توجہ مخلوق کی طرف ہو جاتی ہے، تو اس عمل سے آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل پر زنگ آتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ اللہ کے بارگاہ میں استغفار و توبہ فرماتے ہیں۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ آپ مبارک کی مبارک روح کو ترقیات نصیب ہوتی ہے، لمحہ لمحہ، دم بدم اللہ کی طرف آپ کا عروج ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھار جب آپ مبارک اوپر کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر نیچے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کل میں اس مقام پر تھا، پچھلے لمحے اس مقام پر تھا، اس مقام کو دیکھ کر آپ کو دل پر ایک کیفیت سا آ جاتا ہے کہ کیوں میں اس مقام پر رکا ہوا تھا یا میں کچھ دیر کے لیے کھڑا ہوا تھا، اس کیفیت سے آپ مبارک استغفار فرماتے ہیں۔ ورنہ آپ مبارک تو گناہوں سے معصوم ہے، پاک ذات ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دن رات میں 70 مرتبہ استغفار جو ہے وہ کرتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن كَانَتِ الْمَعَاصِي تَتَعَلَّقُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَسُبْحَانَهُ وَلَا تَتَعَلَّقُ بِمَزَايِا الْعِبَادِ وَحُقُوقِهِمْ كَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَسَمَاعِ الْمَلَاهِي وغیرہ وغیرہ۔ فرماتے ہیں اگر گناہ کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو، دو قسم کی گناہ ہے، دو قسم کے معاصی ہے، ایک گناہ کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، مثال کے طور پر کسی بندے پر ظلم کرنا، معاذ اللہ زنا کرنا، معاذ اللہ شراب پینا، ملاہی سماع کے آلات کو استعمال، میوزک کو سننا، غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا یا کسی لڑکے کی طرف شہوت کی نظر سے معاذ اللہ دیکھنا، اسی طرح قرآن پاک کو بغیر وضو کی چھونا وغیرہ وغیرہ، یا کوئی عقیدوی بدعت ہو، تو ان کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ فالتوبۃ عنہا بالندم والاستغفار والتحسر والاعتذار الی اللہ عز وجل۔ اس کا توبہ کیا ہے؟ انسان ندامت کا اظہار کرے گا، افسوس کا اظہار کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جس بندے کی آنکھ سے آنسو نکل جائے اللہ تعالیٰ کے خوف میں، رب کریم اس آنکھ کو جہنم پر حرام فرمائے گا۔ تو فرماتے ہیں پہلا شرط کیا ہے؟ ندامت کا اظہار کرنا۔ دوسرا کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا۔ کلمات استغفار بے شمار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، یا جو ہے وہ سید الاستغفار شریف ہے، صرف استغفر اللہ کہنا ہے لیکن صداقت کے ساتھ کہنا ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ والتحسر والاعتذار الی اللہ عز وجل، اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کرنا کہ یا اللہ میں ضعیف ہوں، اللہم انی ضعیف فقو فی رضاک۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا اللہ میں ضعیف ہوں، اپنی رضا کے لیے مجھے طاقت عطا فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں اعتذار کرنا ہے۔ فرماتے ہیں اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے گناہ کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، فرماتے ہیں وَإِن كَانَتِ الْمَعَاصِي تَتَعَلَّقُ بِمَظَالِمِ الْعِبَادِ فَتَوْبَتُهَا بِرَدِّ الْمَظَالِمِ إِلَيْهِمْ وَالْإِسْتِحْلَالِ مِنْهُمْ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ وَالدُّعَاءِ لَهُمْ۔ اگر آپ کے اوپر بندے کا حق ہے، کسی بندے کا حق آپ نے ہڑپ کیا ہوا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہوا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کیا ہوا ہے، اس کا توبہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ
وہ مظالم اس کی طرف لوٹائے۔ اگر اس سے مال لیا ہوا ہے اس کو مال پہنچاؤ، اس کے پیچھے غیبت کیا ہے جا کر کہو میں نے تمہارے حق میں زیادتی کی ہے مجھے معاف کرو، اس کو گالی دی ہے اس سے جو ہے وہ بخشش طلب کرو، اور کیا کرنا ہے والاحسان الیہم، اس کے ساتھ بلائی کرو، اچھائی کا معاملہ کرو، والدعاء لہم، اور اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندے کا کسی کے اوپر حق ہو اور جس کا حق آپ کی ذمہ رہ گیا ہے وہ بندہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کے ورثاء کو حق لوٹاؤ۔ اگر ورثاء بھی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے استغفار کرو، دعا کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی وجہ سے اس کو آپ سے راضی فرمائے اور قیامت کے دن وہ بندہ آپ کو معاف کرے، آپ کے معاملات کو آسانی نصیب ہو جائے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ حق ہے حقوق اللہ کو ادا کرنے کا۔ آگے بہت سارے حدیث مبارکہ لائے ہیں، اقوال لائے ہیں۔ جناب لقمان حکیم رحمہ اللہ مبارک وہ اپنی بیٹے کو نصیحت فرماتا ہے کہ یا بنیا لا تؤخر التوبۃ الی غد، اے میرے بیٹے، اے پیار سے بیٹا، چھوٹا بیٹا، پیارا بیٹا، توبے کو مؤخر نہ کرو، توبے میں تاخیر نہ کرو، الی غد، کل کے لیے، کہ آج خیر ہے کچھ نہیں کریں گے، کل کو میں توبہ کروں گا، استغفار کروں گا۔ کیوں؟ فإن الموت یأتیک بغتہ، بے شک موت جو ہے وہ اچانک آ جاتا ہے، موت بتا کر نہیں آتا، اطلاع دے کر نہیں آتا، بلکہ موت جو ہے وہ اچانک حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، صبح کا ٹائم ہو جائے تو مغرب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، مغرب کا ٹائم ہو جائے تو فجر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے بارگاہ میں فوراً توبہ کرنا چاہیے کہ رب کریم توبہ کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے قال مجاہد رحمہ اللہ من لم یتب اذا اصبح وامسى فهو من الظالمین، جس بندے نے، بہت بڑا تابعی ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، مفسر ہے، فرماتے ہیں جس بندے نے توبہ نہیں کیا صبح کے وقت اور شام کے وقت، صبح کا ٹائم داخل ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار نہیں کیا، شام کا ٹائم داخل ہوا استغفار نہیں کیا، فہو من الظالمین، اللہ کے ہاں وہ بدکاروں میں، ظالموں میں شمار ہوگا، اعوذ باللہ۔ اسی لیے بندے کو ہمیشہ اللہ کے بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ اور ایک قول کو پیش فرما جناب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا، بہت بڑا تابعی ہے، جناب امام اعظم رحمہ اللہ کا وہ شاگرد رشید ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رد فلس من الحرام افضل من 100 فلس یتصدق به، آپ پر کسی بندے کا حق ہے ایک فلس کے اندازے پر، یعنی دینار کا اور درہم کا جو چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے اس کے برابر آپ پر کسی کا حق ہے، وہ آپ کو جو ہے واپس لوٹانا اتنا بہتر ہے کہ اگر آپ اس کے بدلے میں 100 فلس کو صدقہ کرو، دینار و درہم کو صدقہ کرو، اس کا لوٹانے کا جو ہے وہ ثواب زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک ذرہ حرام کا چھوڑنا، ترک ذرۃ من الحرام خیر من عبادت الثقلین، ایک ذرہ حرام کا ترک کرنا اللہ کی رضا کے لیے یہ انسان اور جنات کی نفلی عبادت سے بڑھ کے ثواب رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے حقوق العباد کا بھی خیال اور اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ دعا ہے جو جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی جب آپ مبارک پر عتاب کا نزول ہوا اور آپ مبارک کو اتارا گیا زمین پر، اور آپ کی زوجہ مطہرہ ہمارے ماں بی بی حوا علیہ السلام وہ آپ سے الگ ہو گئی اور 300 سال کا بیش روتے رہے، تو آپ نے اللہ کے بارگاہ میں یہ دعا فرمائی، اللہ نے آپ کی توبے کو قبول فرمایا۔ آپ نے دعا فرمائی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے، ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمائی، لنکونن من الخاسرین، یا اللہ تو ہم زیانکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وہ دعا ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے جو بندہ اس دعا کے ساتھ دعا مانگتا ہے رب کریم اس کے دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ وہ دعا ہے جناب آدم کو رب کریم نے خود سکھائی تھی، فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ کے بارگاہ سے ان کو القاء ہوا کہ اے آدم اس دعا کے ساتھ دعا کرو، میں تیرے دعا کو قبول کروں گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے دعا قبول کیا۔ 300 سال بعد عرفات کے میدان پر ام حوا کے ساتھ کی ملاقات ہو جاتی ہے اور دوبارہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ پر وہ خوشی کا اور رضا کا جو ہے وہ غلبہ ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارک پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا، جناب سیدنا ابو ہریرہ کی طرف فرمایا کن ورعا تکن اعبد الناس، پرہیزگار بن جاؤ، اے ابو ہریرہ پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ کے سب سے عابد ترین بندے بن جاؤ گے۔ یعنی تقوی وہ چیز ہے، الحمدللہ ہمارے طریقت کے اندر حضرات قادریہ فرماتے ہیں نا 10 حالات اور مقامات سالک کے لیے، اور اس میں پہلا چیز کیا ہے؟ توبہ کرنا ہے، اور ایک اور صفت کیا ہے؟ ورع، اللہ سے ڈرنا،
خوف و خشیت پیدا کرنا انسان کے اندر پیدا ہو جائے، وہ اللہ کا سب سے عابد ترین بندہ بنے گا۔ اگر کسی کے اندر خوف خدا نہیں اعوذ باللہ اور عبادت کرے ہو اور نماز پڑھے تو اس کو وہ کمال ورع حاصل نہیں ہوگا، عبادت کا مقام حاصل نہیں ہوگا۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے کہ جناب سیدنا ابو ہریرہ کے ارشاد گرامی فرماتے ہیں جلساء اللہ تعالی، اللہ کی جلیس، اللہ کے ساتھ ہم نشین وہ لوگ ہیں غدن اہل الورع والزہد، جو زہد والے لوگ ہو اور ورع والے لوگ ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو رب کریم کی جو ہے وہ ساتھ ہم نشین لوگ ہیں۔ ہر کے خواد ہم نشینی با خدا او نشین در حضور اولیاء، جو بندہ اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے اہل ورع کے ساتھ بیٹھ جائے، صالحین کے ساتھ بیٹھ جائے، صوفیاء صافیہ کے ساتھ بیٹھ جائے، جس کے دل خوف خدا سے لرزتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہاں وہ ذرے ذرے کا خیال کرتے ہیں۔ ہاں مبارک رحمہ اللہ فرماتے تھے اہل طریقت اور سالک کا جب دل صاف ہو جاتا ہے نا تو اس کا مثال صاف کپڑے کی طرح ہو جاتا ہے، اور صاف کپڑے پر اگر تھوڑا سا بھی میل آ جائے وہ دور سے نظر آتا ہے۔ ان اہل اللہ کا باطن اور فراست بڑا قوی ہو جاتا ہے، وہ گناہ سے تو دور ہوتے ہیں، اگر اس کے سامنے کوئی گناہ گار شخص بھی آ جائے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، اس بندے کا معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کے باطن کا شیشہ صاف ہوتا ہے۔ آئے نئے دل چن کو نی صافی وپاک نقشہ بینی برون از آب خاک، جب دل کا آئینہ صاف ہو جائے تقوا کے ساتھ تو انسان کو ہر چیز روشن ہو جاتا ہے، آشکارا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ علماء کرام فرماتا ہے انسان اس وقت تک صاحب ورع و تقویٰ نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ 10 چیزوں کو اپنے آپ پر لازم نہ کرے۔ 10 صفات لازم کرو، اپنے اوپر لاگو کرو، آپ اللہ کے متقی بندے بن جاؤ گے، صاحب توبہ بن جاؤ گے، صاحب ورع بن جاؤ گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں اول کیا ہے، حفظ اللسان عن الغیبہ، اپنی زبان کو مسلمان بھائی کی غیبت سے بچاؤ، یہ پہلا شرط۔ دوسری شرط کیا ہے، الاجتناب عن سوء الظن، کسی مسلمان کے بارے میں برے گمان کو دل میں اور ذہن میں جگہ مت دیا کرو، یعنی لوگوں پر اچھا گمان کرو، اپنی طرف سے اچھا گمان کرو، اگر بندہ برا بھی ہے رب کریم آپ کو نہیں پکڑے گا، اس کا اپنا معاملہ ہے۔ اور تیسرا شرط کیا ہے ورع بننے کے لیے، متقی بننے کے لیے، وہ کیا ہے، الاجتناب عن السخریۃ، کسی بندے کا تمسخر نہ اڑاؤ، کسی بندے کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی مسلمان کی فرض کرے پاؤ لنگڑا ہے اس کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کی آنکھ خراب ہے یا کوئی بندہ غریب و مسکین ہے، کپڑے پٹے ہوئے ہے، کسی بندی میں کوئی جسمانی عیب ہے اس کا مذاق مت اڑاؤ۔ ہاں کسی بندی کے اندر گناہ کا عمل ہے اس کو گناہ سے منع کرو، یا کوئی بندہ معاذ اللہ فسق فجور کلم کلا کرتا ہے اس کے عمل سے پھر نفرت کرنا چاہیے، بندے سے نفرت نہیں کرنا چاہیے لیکن برے عمل سے نفرت کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو توبے کے توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ کا قول مبارک ہے، کسی بندے نے اس کو گالی دی کہ معاذ اللہ اس کو کتے کے لقب سے مخاطب کیا کہ تم معاذ اللہ تم کتے کی طرح ہو، کتا ہو۔ اس بزرگ نے فرمایا میں تمہارے بات کا تصدیق بھی نہیں کر سکتا اور تردید بھی نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے، میرے سامنے ایک قیامت کے دن پل آنے والا ہے، پل صراط کا پل آنے والا ہے، اگر میں اس پل کو پار کر گیا، امتحان میں کامیاب ہو گیا، اللہ نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا، پھر میں کتے سے افضل ہو، بہتر ہو۔ جنت میں وہ بندہ جاتا ہے جو اللہ کا مقبول محبوب ہو۔ اگر معاذ اللہ میں اس مقام پر پھنس گیا اور میں جہنم کے اندر معاذ اللہ میں گر گیا، پھر یقین بالیقین کتا تو کیا خنزیر بھی مجھ سے افضل ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے دوستوں کا شان۔ اور چوتھا شرط کیا ہے، غض البصر عن المحارم، آج کا دور میں یہ بڑا مصیبت و فتنہ ہے، ہر انسان کے ساتھ اب بازار میں جاتا ہے یا آج کل موبائل ہے، الیکٹرانک دور ہے، فرماتے چوتھا شرط کیا ہے، اپنی نظروں کو غیر محرم کی طرف نظر کرنے سے بچانا، برے نظر سے بچانا، شہوت کی نظر سے بچانا۔ پانچویں شرط کیا ہے، صدق اللسان، زبان کا صداقت کے ساتھ ہونا، صدق بیانی کرنا، سچ بولنا۔ پانچواں شرط کیا ہے، اَیَعْرِفَ مِنَّةَ اللَّهِ تعالیٰ عَلَيْهِ كَيْ لَا يَعْجِبَ بِنَفْسِهِ، اپنے اوپر اللہ کے احسانات کا تذکرہ کیا کرو۔ تمہارے اندر خوبی ہے، بہت قابل ہو، بہت زاہد ہو، بہت بڑے پروفیسر ہو، بہت بڑے عالم ہو، یا دنیا آپ کے پاس آ گئی، آپ کی اولاد بڑی خوبصورت ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ نے بڑے حج کی عمرے کی ہے، کچھ بھی کیا ہوا ہے، اس کو اللہ کا احسان سمجھ لو، اپنے آپ سے مت سمجھو، تو اللہ تمہیں عجب سے بچائے گا اور خود بینی سے بچائے گا۔ اور ساتویں شرط کیا ہے، ينفق ماله في الحق ولا ينفق في الباطل، اپنے مال کو، اپنی دولت کو، درہم و دینار کو حق کے راستے میں خرچ کرو، صدقات اور زکوٰۃ، خیرات، صالحین پر صدقہ کرو، مدارس پر خرچہ کرو، فقراء اور صالحین پر خرچہ کرو، اور باطل راستے میں پیسہ مت لگاؤ، برائی کے کام میں پیسے کو مت لگاؤ۔ اور آخری صفت کیا ہے، اللہ یطلب لنفسہ العلو والکبر، اپنی نفس اور جان کے لیے
بلندی کو طلب نہ کرے، کبر کو طلب نہ کرے کہ میں بڑا بن جاؤں، لوگ میرا قدر و احترام کرے، یعنی تکبر سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور نوی صفت کیا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائی؟ المحافظۃ علی الصلوات، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز میں مداومت کرنا۔ ظاہر بات ہے عبادات کے اندر جس چیز کے بارے میں پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، تو یہ بھی لازمی شرط ہے کسی متقی بندے کی۔ اور آخری شرط کیا ہے؟ الاستقامۃ علی السنۃ والجماعہ، یہ بنیاد ہے، بنیاد کہ بندہ مسلمان سالک اور صالح جو ہے وہ جناب اہل سنت جماعت کے عقیدے پر اور طریقے پر استقامت کرے گا۔ یہ عقیدہ آپ کا درست ہے، استقامت ہے سنت کے ساتھ، اللہ کے نبی کے معمولات کے ساتھ، اور جماعت سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت کے طریقے پر، منہج پر قائم رہو۔ جناب سیدنا خواجہ احرار رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر بندہ ہوا میں اڑے اور وہ جناب والا پانی کے اوپر چلے، کرامات کا ظہور کرے، فرماتے ہیں اللہ سے ہم یہ نہیں مانگتے، نہ یہ کمال ہے، کمال یہ ہے کہ بندہ عقیدہ اس کا درست رہے، اہل سنت کے عقیدے پر استقامت کرے، اللہ کے بارگاہ سے استقامت مانگنا چاہیے، اللہ ہمیں نصیب فرمائی۔ آپ مبارک دعا فرماتے ہیں کہ ربنا اتمنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یا اللہ ہمارا نور، ہماری روشنی ہمارے لیے مکمل فرما۔ اللہ کے نبی نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا، یا اللہ ہمیں نور عطا فرما، روشنی عطا فرما، ہدایت عطا فرما، خیر عطا فرما، سامنے کی طرف سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آنکھ میں، ہمارے زبان میں، ہر طرف ہمیں نور عطا فرما۔ جیسے مبارک فرماتے ہیں مخدومہ مکرمہ شفقت و مکرمت آثارہ، اگر توبہ از جمیع ذنوب میسر شود و ورع و تقوا عظیم محرمات و مشتبہات حاصل آمد، نعمتیس عظما و دولتیس قصویٰ، اگر یہ توفیق ہمیں نصیب ہو جائے، توبے کا سعادت نصیب ہو جائے، تقوا کا دامن نصیب ہو جائے، حراموں سے مشتبہات سے نجات نصیب ہو جائے، بہت عظیم نعمت ہے، فرماتے ہیں بہت عظیم نعمت ہے، اور وہ دولت اس قصویٰ، بہت اعلیٰ دولت ہے۔ قیامت کے دن حدیث مبارکہ میں ہے کون سا بندہ خوش ہوگا؟ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا، اللہ کے بارگاہ میں تو بتائب استغفار والا سب سے زیادہ خوش ہوگا۔ اور التقویٰ ملاک الحسنات، سب لوگ اس سے نیکیوں میں کون بندہ زیادہ بلند مرتبے پر فائز ہوگا؟ جس کے اندر تقویٰ کی دولت ہوگی۔ فرماتے ہیں وَإِلَّا توبہ از بعض ذنوب ورا از بعض محرمات ہم مغتنمس، اگر انسان ہر گناہ سے توبہ نہیں بھی کر سکتا، بھول جاتا ہے، تو وہ کچھ محرمات کو تو یاد کرے، اس کا تذکرہ کرے اللہ کے بارے اکیلے میں، یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے گناہ کا تذکرہ کرو، یہ بھی منع ہے۔ اگر آپ نے گناہ کیا ہوا ہے تو لوگوں کے سامنے آ کر گناہ کا اظہار مت کرو کہ میں نے فلاں گناہ کیا۔ ہاں کسی بندے کا آپ کے اوپر حق ہے، اس حق کا اظہار کرو، لیکن اپنے گناہوں کا تذکرہ نہ کرو۔ فرماتے ہیں اگر یہ توفیق بھی نصیب ہو جائے کہ آپ کچھ گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ اور فرماتے اللہ کے بارگاہ میں ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، انسان کو ہر چیز نصیب نہ ہو وہ کچھ کو تو نہ چھوڑے۔ اگر آپ مکمل قرآن کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، 200 آیات کریمہ کا تلاوت کرو روزانہ، سورہ ملک کی تلاوت کرو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ آپ 313 مرتبہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں استغفار کرنا چاہیے سالک کو، فجر کے وقت، سحری کے وقت، وہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم 100 مرتبہ استغفار کر لیجیے گا۔ اگر آپ بہت سارے نوافل نہیں پڑھ سکتے ہیں، کچھ نوافل پڑھو، اشراق پڑھو، ضحیٰ کی نماز پڑھو، اوابین کی نماز پڑھو۔ اگر سب عبادت نہیں کر سکتے ہیں تو کچھ کو تو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں توفیق نصیب فرمائی۔ اللہم وفقنا لمرضاتک وثبتنا علی دینک وعلی طاعتک بصدقۃ سید المرسلین وقائد الغر المحجلین علیہ وعلیہم وعلی آل کل من الصلوات افضلها ومن التسلیمات اکملها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیۃ والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ الہ جو مبارک مکتوب پاک پڑھا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ اہل توبہ، اہل ورع میں ہم گناہ گاروں کو بھی شامل فرمائے۔ الہ اہل اللہ کی صفت الہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جس سے تو راضی ہو رب العالمین۔
آمین۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرما الہ، ان مبارکی کی فیضات سے ہم مستفید فرما الہ، ظاہر و باطن کو ہر قسم کی گناہوں سے علائشوں سے پاک کرنے کی توفیق نصیب فرما الہ، ذکر والی زبان ذکر والا دل نصیب فرما الہ، آمین۔ اپنی حبیب مبارک کے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، مبارک رحمہ اللہ کے درجات کو بلند فرما الہ، ہمارے اکابر کو جناب حیدری صاحب کو مانا صاحب کو الہ صحت کاملہ کلیہ نصیب فرما الہ، ان کی بیماریوں کو دور فرما الہ، العالمین تمام حاضرین کی حاضری قبول فرما الہ۔ اس مبارک ماہ رجب کی برکت سے الہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جس سے تو راضی ہو الہ، اس ماہ مبارک کی فیضات ہمیں نصیب فرما الہ، اور ہمیں بخیر و خوبی ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرما الہ، ان مبارک مہینے کے ہمیں خیال کرنے کے اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و نبی و صفیہ سیدنا اولانا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔